یونٹ نمبر 12 نصاب اور ہم نصابی مشاغل، تحریر محمد دین، نظر ثانی ڈاکٹر محمد عارف ضیاء اور فضل الرحمان۔ صفحہ نمبر 387 تعارف۔ یونٹ نمبر 12 نصاب اور ہم نصابی مشاغل پر مشتمل ہے۔ اس یونٹ کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے 2 حصے نصاب اور اس کے بارے میں مختلف تصورات کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ آخری 3 حصے ہم نصابی مشاغل کے بارے میں ہیں، جن میں حصہ نمبر 3 میں صرف ہم نصابی مشاغل کا مفہوم اور اس کی اہمیت کی وضاحت کی گئی ہے۔ حصہ چہارم میں ہم نصابی مشاغل کی ترتیب و تنظیم کے رہنما اصولوں پر بحث کی گئی ہے، اور آخری حصے میں ان چند اہم ہم نصابی مشاغل کی نشاندہی کی گئی ہے جو اساتذہ ابتدائی مدارس میں متعارف کرا کے تعلیمی مقاصد کے حصول میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ یونٹ کے آخر میں فرہنگ دے دیا گیا ہے تاکہ یونٹ میں اگر کوئی مشکل الفاظ اور اصطلاح استعمال کی گئی ہو تو طالب علم خود آموزی کے اصول کو مد نظر رکھ کر اپنی مدد آپ سے اس الفاظ کے معنی مفہوم سے واقفیت حاصل کر لیں۔ مقاصد۔ اس یونٹ کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نمبر 1 نصاب کا تصور بیان کر سکیں، نمبر 2 جدید اور قدیم نصاب کے تصور میں فرق بیان کر سکیں، نمبر 3 ہم نصابی اور نصابی مشاغل کا مفہوم بیان کر سکیں، نمبر 4 ہم نصابی مشاغل کی فہرست تیار کر سکیں، نمبر 5 ابتدائی جماعتوں کے لیے مخصوص ہم نصابی مشاغل کی نشاندہی کر سکیں، نمبر 6 ہم نصابی مشاغل کے انتخاب اور ترتیب کے اصول بیان کر سکیں۔ فہرست مضامین۔ تعارف۔ مقاصد۔ نصاب کا مفہوم، نصاب کیا ہے، نصاب کا قدیم تصور، نصاب کا جدید تصور، نصاب کا اسلامی تصور، نصاب کی جامع تعریف، اہم نکات، خود آزمائی۔ نمبر 1۔ نمبر 2 موجودہ پرائمری نصاب کا تعارف اور اس کی غرض و غایت، نصاب کا تعارف، پرائمری نصاب، اہم نکات، خود آزمائی۔ نمبر 2۔ نمبر 3 ہم نصابی سرگرمیاں یا مشاغل۔ ہم نصابی مشاغل کا مفہوم اور اہمیت۔ صفحہ نمبر 389۔ ہم نصابی سرگرمیوں کے فوائد، اہم نکات، خود آزمائی۔ نمبر 4 ہم نصابی سرگرمیوں انتخاب اور تنظیم کا اصول، نصابی اور ہم نصابی مشاغل کا اہم باہمی ربط، انتخاب اور تنظیم کے اصول، اہم نکات، خود آزمائی۔ نمبر 4۔ نمبر 5 چند اہم نصابی سرگرمیاں۔ ہم نصابی سرگرمیوں کی مختلف اقسام۔ چند اہم ہم نصابی سرگرمیاں۔ لڑکیوں کے لیے چند مخصوص سرگرمیاں، اہم نکات، خود آزمائی۔ نمبر 1 نصاب کا مفہوم۔ 1.1 نصاب کیا ہے؟ نصاب کے لغوی معنی راستہ کے ہیں۔ نصاب یعنی کیریکولم کا لفظ لاطینی زبان کے لفظ کوریئر سے بنا ہے، جس کے معنی ایک ایسا ہموار راستہ ہے جس پر کوئی فرد دوڑ کر اپنی منزل مقصود پر پہنچتا ہے۔ بالفاظ دیگر نصاب کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے۔ معنی کے لحاظ سے اس لفظ کا تجزیہ کیا جائے تو یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ نصاب ہی ایک ایسا تعلیمی راستہ ہے اور ایسا تعلیمی راستہ ہموار کرتا ہے جس کے ذریعے طالب علم اپنے مقصد یا منزل تک پہنچتے ہیں۔ مثلاً اکثر کسی طالب علم کو ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہے تو وہ اس مقصد کے لیے ایسے نصاب کو منتخب کرے گا یا ایسے نصابی راستے پر چلے گا جو اس کو اس کی منزل مقصود تک لے جائے۔ اس حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نصاب کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے، اور یہ حقیقت تسلیم کر لی گئی ہے کہ نصاب تعلیم کے مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اسی کے ذریعے تعلیم کے مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ اس لفظ کے معنی میں دوسرا پہلو یہ نکلتا ہے کہ نصاب کسی نہ کسی مقصد کے تحت تدوین پاتا ہے، اور یہ بھی حقیقت تسلیم کر لی گئی ہے کہ نصاب کی تدوین یا تنظیم کسی نہ کسی مقصد تعلیم کے تحت ہوتی ہے۔ اس لفظ کے معنی میں تیسرا پہلو یہ نکلتا ہے کہ نصاب ایک ایسا ہموار راستہ ہے جس پر فرد دوڑ کر اپنی منزل حاصل کرتا ہے۔ چلنا اور دوڑنا میں فرق ہے۔ چلنے میں فرد کی سبک رفتاری اور سستی یعنی جوش و خروش میں کمی پائی جاتی ہے، عدم دلچسپی اور امنگ کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ دوڑنے میں فرد کی دلچسپی اور ارادہ پایا جاتا ہے، فرد متحرک نظر آتا ہے، اور فرد کی حرکت ارادے اور شوق کے بغیر ممکن نہیں۔ ان تمام باتوں سے یہ بات واضح کرنا مقصود ہے کہ نصاب ایک ایسا ذریعہ یا راستہ ہے جس پر فرد اپنے ارادے اور شوق سے اپنی منزل حاصل کرتا ہے۔
بالفاظ دیگر جب تک طالب علم اپنی کوشش، محنت اور ارادے سے نصاب کو نہیں اپناتا یا نصابی تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، اس وقت تک وہ اپنی منزل یا مقصد حاصل نہیں کر سکتا، اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ بغیر محنت اور ارادے کے نہ کوئی چیز سیکھی جا سکتی ہے اور نہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ نصاب اسی وقت کامیاب کہا جا سکتا ہے جب وہ فرد کو اس کے مقصد سے ہمکنار کرے۔ صفحہ نمبر 391۔ نصاب کی دیگر تعریفیں۔ نصاب کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوسروں کی بیان کردہ تعریفوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ ریگن کے نزدیک نصاب ایک ایسا تحریری تعلیمی منصوبہ ہے جو اسکول کے بچوں کے لیے مرتب کیا گیا ہو۔ کننگھم کے مطابق نصاب ایک فنکار یعنی معلم کے ہاتھ میں ایک آلے کی مانند ہے جس کے ذریعے وہ اپنی شے کو اپنے مقصد کے تحت بنا سکتا ہے۔ شے سے مراد طالب علم۔ جیمز مائیکل لی کے نزدیک نصاب کی اس تعریف کو زیادہ تر ماہرین تعلیم نے قبول کیا ہے کہ نصاب آموزش کے تمام عمل پر محیط ہے جس کے لیے اسکول ذمہ داری رکھتا ہے۔ کیسویل اور کیمبل کے نزدیک نصاب ان تمام تجربات کا مجموعہ ہے جو طلباء اساتذہ کی نگرانی میں انجام دیتے ہیں۔ میٹ کے نزدیک نصاب اسکول کی تمام سرگرمیوں کا احاطہ کرتا ہے، مثلاً کھیل کود، جماعت کا کام اور وہ تمام سرگرمیاں جو اسکول میں انجام دی جاتی ہیں۔ گڈرچ اور فالسم کے نزدیک اسکول کے تمام داخلی اور خارجی تجربات جو اسکول تعلیمی مقاصد کے حصول کے لیے انجام دیتا ہے وہ نصاب کہلاتا ہے۔ 1.2 نصاب کا قدیم تصور۔ نصاب کا قدیم تصور یہ تھا کہ نصاب چند مضامین کا مجموعہ ہے۔ قدیم نصاب کا اہم مقصد طلباء کو ذہنی نشوونما اور حافظے کی تربیت سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سارا نصاب بچے یا بچی کی قوت حافظہ کے بلبوتے پر ختم ہوتا تھا۔ اگر مدرسے کے اندر ہونے والی سرگرمیوں کو نصاب میں شامل کرنے کی کوشش کی جاتی تو وہ معیوب سمجھی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایسی سرگرمیوں یا مشاغل کو نصاب کی خارجی سرگرمیوں کا نام دیا جاتا تھا۔ قدیم نصاب کی دوسری خاص بات یہ تھی کہ معلم کو مرکزی حیثیت حاصل تھی اور بچے کی ذہنی صلاحیتوں یا اس کی ذاتی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ اس نصاب میں کسی مؤثر طریقۂ تدریس یا تدبیر کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس نصاب کے دار و مدار طلباء کی قوت حافظہ اور مشق و تکرار پر تھا۔ نصاب میں زیادہ سے زیادہ مضامین رکھے جاتے تھے تاکہ طالب علم کی جداگانہ ذہنی صلاحیتوں کی تربیت کی جا سکے۔ 1.3 نصاب کا جدید تصور۔ نصاب کا جدید تصور یہ ہے کہ نصاب مدرسے کی نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں کو بھی اہمیت دی جائے تاکہ درس و تدریس کے عمل کو خوشگوار، آسان اور مؤثر بنایا جا سکے۔ نیا نصاب بچوں کی نفسیاتی تقاضوں اور معاشرتی قدروں سے مربوط ہے۔ جدید نصاب کو بہتر شخصیت اور بہتر معاشرے کی تخلیق کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ جدید نصاب میں بچوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اس کے نفسیاتی تقاضے اور خواہشات کو ضروری سمجھا جاتا ہے، معاشرتی قدروں کو لازمی سمجھا جاتا ہے۔ معاشرتی قدروں کی منتقلی ایک نسل سے دوسری نسل میں ضروری سمجھی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں تعلیمی اداروں کا نصاب معاشرے کا ترجمان ہوتا ہے۔ اس میں بیرونی زندگی سے تعلق پیدا کیا جاتا ہے تاکہ آج کے بچے کل کے ہونہار اور مفید رکن بن سکیں۔ غرض یہ کہ جدید تصور نصاب میں بچے اور معاشرے کے تقاضوں کو فوقیت حاصل ہے، نفسیاتی بنیادوں پر اس کی تدوین اور تنظیم کی جاتی ہے۔ 1.4 نصاب کا اسلامی تصور۔ تعلیم کے اسلامی مفہوم کی طرح نصاب کا اسلامی تصور بھی بے حد متحرک اور قابل عمل ہے۔ اسلام انسانی زندگی کو مختلف خانوں میں تقسیم نہیں کرتا بلکہ اس کو مکمل اکائی مانتا ہے۔ اسلام دینی اور دنیاوی زندگی کی کامیابی کے لیے نصاب کو مشرق اور مغرب کے علم و حکمت کے خزانوں سے مالا مال دیکھنا چاہتا ہے اور دینی اور دنیاوی علوم یا مضامین صفحہ نمبر 393 دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اسلام کے نزدیک نصاب تعلیم ایسا ہونا چاہیے جو زمانہ حال کے تقاضوں کا ساتھ دے، ماضی کے قیمتی ورثے کے ساتھ ساتھ جدید علوم کو بھی اس طرح اپنے دامن میں سمیٹے کہ روحانی اور اخلاقی پہلو ہر حال میں روشن رہے۔ یہ نصاب نظری علم کی جگہ عملی تعلیم کے حق میں ہے۔ اس کے نزدیک کتابی معلومات منزل پر پہنچنے کا ایک ذریعہ ہیں۔
یہ نصاب سیرت سازی پر زور دیتا ہے، جس کی وجہ سے نصاب کا اسلامی تصور انسان کو ایسا کردار عطا کرتا ہے جو اسے بہترین مسلمان اور کائنات کی تسخیر کا اہل بنا دے۔ 1.5 نصاب کی جامع تعریف۔ اگر نصاب کے لغوی معنی، نصاب کے قدیم، جدید اور اسلامی تصور کو ذہن میں رکھیں تو نصاب کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے: نصاب محض چند مضامین کا مجموعہ نہیں، بلکہ تعلیمی اداروں میں داخلی اور خارجی تقاضوں کی تکمیل کا مؤثر ذریعہ ہے، جس کے ماتحت فرد ذہنی، جذباتی، اخلاقی، معاشرتی اور معاشی مطابقت حاصل کرتے ہوئے کامیاب دینی اور دنیاوی زندگی گزارنے کی تربیت حاصل کرتا ہے۔ 1.6 اہم نکات۔ نمبر 1، نصاب کے لغوی معنی راستے کے ہیں۔ نمبر 2، نصاب طلبہ کی ان تمام تجربات کا مجموعہ ہے جو مدرسے کی رہنمائی میں ہوتے ہیں۔ نمبر 3، نصاب کا قدیم تصور یہ تھا کہ نصاب چند مضامین کا مجموعہ تھا جو نہ صرف بچوں کی ضرورتوں سے ہم آہنگ نہ تھا بلکہ معاشرتی قدروں کا حامل بھی نہیں تھا۔ نمبر 4، نصاب کے جدید تصور میں طلبہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس نصاب میں دلچسپ اور ایسے مفید مضامین اور سرگرمیوں کو شامل کیا جاتا ہے جو بچوں کے نفسیاتی تقاضوں سے ہم آہنگ اور معاشرتی قدروں سے مربوط ہوتے ہیں۔ نمبر 5، اسلامی تصور نصاب بےحد متحرک اور قابل عمل ہے۔ یہ نصاب دینی اور دنیاوی علوم یا مضامین دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ صفحہ نمبر 394، خود آزمائی نمبر 1۔ خود آزمائی نمبر 1 کے سوال جواب ہیں۔ سوال نمبر 1، صحیح جواب کا انتخاب کریں۔ 1، نصاب کا قدیم تصور بچے کی کل شخصیت کی تعمیر کا قائل ہے، بچے کے اندرون مدرسہ اور بیرون مدرسہ سرگرمیوں پر نظر رکھتا ہے، نصابی کتابوں کو پڑھا دینے تک محدود ہے، یا طالب علم میں تنقیدی انداز فکر پیدا کرتا ہے؟ اور اس کا درست جواب ہے نصابی کتابوں کو پڑھانے دینے تک محدود ہے۔ سوال نمبر 2، نصاب کا جدید تصور بچے کو مرکزی حیثیت دیتا ہے، کتابی مواد کی تدریس پر زور دیتا ہے، اساتذہ اور طلبہ کے باہمی اشتراک کا قائل نہیں ہے، اور معاشرتی قدروں سے بے نیاز ہے؟ اور اس کا جواب ہے کہ بچے کو مرکزی حیثیت دیتا ہے۔ نمبر 3، نصاب کا اسلامی تصور اخلاقی اور روحانی علوم کا قائل ہے، کتابی معلومات کے حق میں ہے، معاشی علوم کے حصول پر زور دیتا ہے، یا دینی اور دنیاوی علوم دونوں پر زور دیتا ہے؟ اور اس کا درست جواب ہے دینی اور دنیاوی علوم دونوں پر زور دیتا ہے۔ نمبر 4، نصاب کے لغوی معنی ہیں رہنما کے، راہ رو کے، راستے کے یا منزل کے؟ اور اس کا درست جواب ہے راستے کے۔ صفحہ نمبر 395۔ نمبر 5، نصاب کس زبان کا لفظ ہے؟ لاطینی، اطالوی، فرانسیسی، جرمنی؟ اور اس کا درست جواب ہے لاطینی۔ نمبر 6، نصاب کے قدیم تصور میں کتابی معلومات کے علاوہ سرگرمیوں کو نصاب کا لازمی حصہ سمجھا جاتا تھا، زائد نصاب سرگرمیوں کا نام دیا جاتا تھا، ہم نصابی سرگرمیاں کہا جاتا تھا، طالب علم کی اخلاقی تربیت کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا؟ اور اس کا درست جواب ہے زائد از نصاب سرگرمیوں کا نام دیا جاتا تھا۔ صفحہ نمبر 396۔ نمبر 2، موجودہ پرائمری نصاب کا تعارف اور اس کی غرض و غایت۔ 2.1 نصاب کا تعارف۔ کسی معاشرے میں مکمل طور پر تبدیلی لانے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے ان میں مؤثر ترین حیثیت تعلیم کی ہے۔ تعلیم کے ذریعے افراد کی سیرت اور انداز فکر کو نئے اور صحت مند سانچوں میں ڈھالا جا سکتا ہے اور انہی افراد پر مشتمل قوم ترقی یافتہ اور اصلی تقاضوں سے شناسہ قوم بن سکتی ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی 1998 سے 2010 میں اس امر پر زور دیا گیا ہے کہ ابتدائی جماعتیں ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہیں، لہٰذا پرائمری جماعتوں کا نصاب ملک کی ضروریات کے مطابق ہونا چاہیے۔ تشکیل نصاب ایک مسلسل عمل ہے جو اصلی تقاضوں کے تحت جاری رہتا ہے۔ اگر ہم نے جدید دور کی ترقی کی رفتار کا ساتھ دینا ہے تو یہ عمل جاری رہنا چاہیے۔ تعلیمی نصاب کو ملک کی ضروریات اور معاشرتی قدروں کو مد نظر رکھ کر اس طرح مرتب ہونا چاہیے
جن میں نہ صرف تصورات کی تعلیم بلکہ مہارتوں کی تربیت، مشاہدے، انکشاف، تجربے، عملی کام اور تخلیقی اظہار پر زور دیا گیا ہو۔ مندرجہ بالا حقائق کو مد نظر رکھ کر قومی ادارہ نصاب نے صوبائی ادارہ نصاب کے تعاون سے قومی تعلیمی پالیسی کی روشنی میں پاکستان میں پرائمری سطح تک تعلیم کا مقصد کا تعین کیا ہے۔ یہی تعلیمی مقاصد نصابوں کی تدوین میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ تعلیمی مقاصد اور منصوبہ تدریس کو پیش نظر رکھتے ہوئے صوبائی نصابی اداروں نے ابتدائی درجے کے لیے مختلف مضامین میں نصابی مسودے مرتب کیے ہیں۔ انہی مسودات کی روشنی میں قومی ادارہ نصاب نے پوری طرح غور و خوض کے بعد قومی نصاب مرتب کیا ہے۔ 2.2 پرائمری نصاب۔ آج کے اس جدید دور میں پرائمری مدارس میں جو نصاب مروج ہے اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ صفحہ نمبر 397 الف اردو زبان کی تدریس۔ اردو کا مضمون پہلی جماعت سے ہی قومی تعلیمی مقاصد کو مد نظر رکھ کر پڑھایا جاتا ہے۔ ہر جماعت کے معیار کو مد نظر رکھ کر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ البتہ تدریس کے مقاصد تقریباً تمام جماعتوں میں یکساں ہیں، صرف معیار کا فرق ہے۔ اردو تدریس کے ان مقاصد کو ہم مندرجہ ذیل گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 لسانی بنیادی مہارتوں کی تعلیم، جس میں سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا شامل ہے۔ نمبر 2 مذہبی قدروں کا تحفظ، جس میں مذہب کے بارے میں بنیادی معلومات دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ نمبر 3 تکریم محنت اور معاشرتی قدریں، اس میں بچوں میں اپنا کام خود کرنے کا شوق پیدا کرنا، ملک و قوم کی ترقی کے لیے محنت کا جذبہ پیدا کرنا اور کامیاب معاشرتی زندگی کی تیاری اور معاشرتی قدروں کی پہچان شامل ہے۔ ریاضی۔ ریاضی کی بنیادی قاعدوں سے واقفیت اور اعداد و شمار کے بارے میں معلومات کے لیے جماعت اول تا پنجم ریاضی کا مضمون پڑھایا جاتا ہے۔ اس مضمون کی تدریس میں زیادہ تر اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ طالب علم کو روزمرہ کے لین دین کے لیے تیار کیا جائے اور آئندہ کے لیے ان میں علم ریاضی سیکھنے کا شوق پیدا کیا جا سکے۔ پرائمری سطح پر ریاضی کی تدریس کے مقاصد کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے افادی مقاصد ہیں۔ کسی بھی مضمون کو پڑھنے کی افادی مقاصد عام طور پر سب سے اہم سمجھے جاتے ہیں۔ یہی صورت ریاضی میں بھی ہے۔ ابتدائی جماعتوں میں ریاضی کی تعلیم سے بچے کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ اس میں عددی شعور اور مضمون کی سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے۔ روزمرہ کے تجربات کے ذریعے اس کی عددی تصورات کے ذخیرے میں رفتہ رفتہ اضافہ ہو، جس کی مدد سے وہ مقرون اشیاء کو مجرد اصطلاحوں میں ظاہر کر سکے۔ بچہ ان بنیادی قاعدوں مثلاً جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم، آسان کسور اور اشاری نظام میں مہارت حاصل کر کے روزمرہ کے حسابی مسائل کو حل کرنے کے قابل ہو جائے۔ جہاں تک ریاضی کی تدریس کے ذاتی مقاصد کا تعلق ہے، اگر یہ نظریہ قدیم نظریہ کہلاتا ہے، لیکن آج بھی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ریاضی کی تدریس سے صحیح خطوط پر سوچنے اور فکر و غور کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 398 ریاضی کی تعلیم طلبہ میں خوابیدہ تخلیقی قوتیں بیدار کرتی ہے۔ مندرجہ بالا مقاصد کو مد نظر رکھ کر پرائمری جماعتوں کے لیے ریاضی کا نصاب بنایا گیا ہے تاکہ آگے چل کر بچے میں سائنسی انداز فکر پیدا ہو۔ مشہور جرمن ریاضیدان C.F. گاس کا کہنا ہے، ریاضی سائنسی علوم کی ملکہ ہے۔ معاشرتی علوم۔ ابتدائی جماعتوں میں معلوماتی، استحصالی اور عملی مقاصد کو مد نظر رکھ کر مرکزی وزارت تعلیم نے ملکی اور قومی تقاضوں کے پیش نظر معاشرتی علوم کا نصاب جدید خطوط پر تیار کیا ہے، جس میں مختلف جماعتوں میں بچوں کو مختلف تصورات سے روشناس کرانے کی کوشش کی گئی ہے اور معلوم سے نامعلوم کی طرف چلنے کے اصول کو سامنے رکھ کر مختلف جماعتوں کے لیے ترتیب اور درجہ بندی سے معاشرتی علوم کا نصاب تیار کیا ہے۔ سائنس کا نصاب۔ ہمارے پرائمری سائنس کے نصاب میں سائنسی تصورات کے ڈھانچے کو 3 موضوعات کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ موضوعات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 جاندار اشیاء، نمبر 2 مادہ اور توانائی، نمبر 3 ارض و کائنات۔ تینوں موضوعات جاندار اشیاء، مادہ اور توانائی اور ارض و کائنات کو بنیادی تصورات میں تقسیم کیا گیا ہے جو طلبہ کی ذہنی استعداد کے مطابق ہے۔ ہر جماعت کی سائنس کی کتاب کو مختلف تصاویر سے دلچسپ اور دیدہ زیب بنایا گیا ہے۔
درس و تدریس کے عمل کو خوشگوار اور آسان بنانے کے لیے تصاویر، چارٹ، نقشے اور روزمرہ زندگی میں دستیاب اشیاء کے استعمال سے سرگرمیوں کے ذریعے تینوں موضوعات جاندار اشیاء اور مادہ اور توانائی اور ارض و کائنات کو بنیادی تصورات میں تقسیم کیا گیا ہے جو طلبہ کی ذہنی استعداد کے مطابق ہے۔ ہر جماعت کی سائنس کی کتاب کو مختلف تصاویر سے دلچسپ اور دیدہ زیب بنایا گیا ہے۔ درس و تدریس کے عمل کو خوشگوار اور آسان بنانے کے لیے تصاویر، چارٹ، نقشے اور روزمرہ زندگی میں دستیاب اشیاء کے استعمال سے سرگرمیوں کے ذریعے تدریس کے طریقے بھی تجویز کر دیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 399 ہے اسلامیات کا نصاب۔ اسلامی نظام تعلیم کے تحت موجودہ تعلیمی پالیسی میں بھی ایسے مضامین پر زور دینے کی سفارش کی گئی ہے جو ہماری نسل کو سچا مسلمان اور پاکستانی بننے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو اس عظیم مقصد کے لیے ضروری ہے کہ وطن عزیز کی ابتدائی مدارس میں زیر تعلیم ہر طالب علم کو بہترین انداز سے اسلامی تعلیمات سے آراستہ کیا جائے۔ چنانچہ اسی مقصد کے پیش نظر ابتدائی جماعتوں میں پڑھانے کے لیے اسلامیات کے نصاب کو مندرجہ ذیل 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال صالحہ، نمبر 3 اخلاقیات۔ مندرجہ والا موضوعات کی روشنی میں ہر جماعت کی کتاب میں دیے گئے مواد کو خاص مقصد اور منصوبے کے تحت تحریر کیا گیا ہے۔ کتاب کی شکل و صورت دیدہ زیب بنائی گئی ہے۔ سرورق ایسا ہے جو اسلامی اقدار کی عکاسی کرتا ہے۔ اسباق کی ترتیب کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ انگریزی زبان کی تدریس کا آغاز بھی ابتدائی جماعتوں سے ہو چکا ہے۔ 2.3 اہم نکات۔ نمبر 1 قومی تعلیمی پالیسی کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ نصاب تعلیم کو ملک کی ضروریات کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ نمبر 2 نئے نصاب میں مہارتوں کی تعلیم پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ نمبر 3 پرائمری سطح میں مندرجہ ذیل مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 اردو، نمبر 2 ریاضی، نمبر 3 معاشرتی علوم، نمبر 4 سائنس، نمبر 5 اسلامیات۔ صفحہ نمبر 400۔ نمبر 4 بعض علاقوں میں علاقائی زبانوں کی تدریس بھی ثانوی زبان کی حیثیت سے کی جاتی ہے۔ نمبر 5 قومی ادارہ نصاب کی سفارش کے باوجود پرائمری مدارس میں عملی کام اور دستکاری کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ نمبر 6 بعض ابتدائی مدارس میں صحت اور تربیت جسمانی کی تعلیم کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ نمبر 7 ابتدائی مدارس میں انگریزی زبان کی تدریس کے احکام بھی جاری ہو چکے ہیں۔ خود آزمائی نمبر 2 مندرجہ ذیل بیانات میں سے غلط اور صحیح کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1 تشکیل نصاب کا عمل ایک مسلسل عمل ہے، صحیح۔ نمبر 2 مہارتوں کی تربیت سے مراد کسی عملی کام کا سیکھنا ہے، صحیح۔ نمبر 3 قومی ادارہ نصاب صوبے کے صدر مقام پر واقع ہوتا ہے، غلط۔ نمبر 4 حقائق حقیقت کی جمع ہے، صحیح۔ نمبر 5 معاشرتی علوم کی تدریس کا آغاز جماعت سوم سے ہوتا ہے، غلط۔ نمبر 6 ریاضی سائنسی علوم کی ملکہ ہے، رسل کا مقولہ ہے، غلط۔ نمبر 7 موجودہ نصاب میں بچوں میں محنت کا جذبہ پیدا نہیں کرتا، غلط۔ نمبر 8 ریاضی کے نصاب میں اشاری نظام کو شامل نہیں کیا گیا، غلط۔ نمبر 9 ابتدائی طور پر سائنس کے نصاب کو مندرجہ ذیل 2 موضوعات کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جاندار اشیاء اور ارض و کائنات، غلط۔ نمبر 10 نصاب اسلامیات کے مندرجہ ذیل 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، عقائد، اعمال صالحہ، اخلاقیات، درست۔ سرگرمی پرائمری جماعتوں کی اردو کی پہلی کتاب کے تمام اسباق میں بہترین سبق کون سا ہے، بحث کیجیے۔ نمبر 3 ہم نصابی سرگرمیاں یا مشاغل، صفحہ نمبر 401۔ 3.1 ہم نصابی مشاغل۔ تعلیم کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ حصول علم ہے، جبکہ دوسرے حصے کا تعلق تشکیل کردار سے ہے۔ ہم اس وقت تک کوئی عمل صحیح نہیں کر سکتے جب تک ہمارا علم صحیح نہ ہو، گویا عمل بغیر علم کے ناممکن ہے اور علم بغیر عمل کے بیکار ہے۔ تعلم کے 2 بنیادی خصوصیات ہیں، شعور اور علم کا استعمال۔ پہلے کا تعلق علم سے ہے، جبکہ دوسرے خصوصیات کا تعلق علم کے عملی پہلو سے ہے۔ اگر ایک شخص کے پاس علم ہے اور وہ اسے عملی زندگی میں استعمال نہیں کرتا تو ایسا علم بیکار ہے، بلکہ بعض اوقات نقصان دہ ہوتا ہے۔ تشکیل کردار کے سلسلے میں کتابی علم سے ہٹ کر ایسی سرگرمیوں یا مشاغل کا اہتمام کیا جاتا ہے جو بچے کی خوابیدہ صلاحیتوں کو بروکار لانے میں مدد دینے کے ساتھ ساتھ ان میں صبر و ہمت کے اوصاف پیدا کرتے ہیں۔ 3.2
ہم نصابی مشاغل کا مفہوم اور اہمیت۔ ہم نصابی مشاغل سے مراد وہ مشاغل یا سرگرمیاں ہیں جو بظاہر نصاب تعلیم میں شامل نہیں، لیکن ان کے بغیر تعلیم و تربیت نامکمل اور غیر مؤثر ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نصابی مشاغل کو تدریس ایک مضمون کی طرح کمرے جماعت میں نہیں کی جا سکتی، لیکن اس سے ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نصابی مشاغل کی بدولت بچے کی ذہنی نشو و نما کے علاوہ اس کی جسمانی، اخلاقی اور جذباتی نشو و نما بھی ہوتی ہے۔ اس طرح یہ مشاغل گویا نصاب کی تکمیل کرتے ہیں اور ہم تعلیم کی مکمل نشو و نما کے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے ہم نصابی مشاغل کو زائد از نصاب مشاغل کا نام دے کر بیکار سمجھا جاتا تھا۔ یہ خیال عام تھا کہ ان کا نصاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کتاب سے ہٹ کر جملہ مشاغل کو غیر نصابی سرگرمیوں کا نام دیا جاتا تھا، لہٰذا ان کی تنظیم اور ترقی کے لیے کوشش نہیں کی جاتی تھی۔ طلبہ کی مرضی پر تھا کہ ان میں حصہ لیں یا نہ لیں۔ صفحہ نمبر 402۔ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے بچوں کو اس قسم کی سرگرمیوں سے باز رکھا جائے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ مشاغل نہ صرف اچھی تدریس کے راستے میں رکاوٹ تھے بلکہ اس سے بچے کامچور اور لاپرواہ ہو جاتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان مشاغل سے نظم و نسق سے متعلق کئی قسم کے مسائل جنم لیتے ہیں، لہٰذا ان کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اگر بچے کھیل کود کے لیے اصرار کریں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، اساتذہ ان پر وقت ضائع نہ کریں۔ اس سوچ کی بدولت مضامین کی تدریس پر زیادہ وقت خرچ کیا جاتا تھا۔ اساتذہ اس سے امتحانی نتائج تو اچھے نکال لیتے تھے، لیکن اس سے بڑا نقصان یہ ہوتا تھا کہ طلباء محض کتابی کیڑے بن کر رہ جاتے تھے اور ان کی ہمہ پہلو نشو و نما کا خواب پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ زمانے کے ساتھ ساتھ انداز فکر میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ یہ محسوس کیا جانے لگا کہ تعلیم محض چند کتابیں پڑھا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد بچوں کو ایسے مواقع اور رہنمائی مہیا کرنا ہے جن سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ اس طرح وہ اپنی ذہنی اور جسمانی قوتوں کو بیدار کر سکیں اور اس میں احساس فرض، سلیقہ، بلند خیالی اور تعاون کا جذبہ اور محنت و عمل کا شوق پیدا ہو۔ اس مقصد کے لیے سماجی مشاغل کو، جنہیں پہلے غیر نصابی مشاغل کہا جاتا تھا، زیادہ اہمیت دی جانے لگی۔ یہ تسلیم کر لیا گیا کہ تعلیمی عمل کمرے جماعت کے باہر کی سرگرمیوں کے ذریعے بھی پورا کیا جا سکتا ہے اور بچے کی مکمل تربیت کے لیے کھیل اور دیگر سماجی اور تفریحی مشاغل بھی نہایت ضروری ہیں۔ موجودہ نظریے کے تحت کھیل کے میدان کو بغیر چھت اور دیوار کا کمرہ کہا جاتا ہے۔ جہاں کمرے جماعت میں ایک طالب علم حقائق سے واقفیت حاصل کرتا ہے، وہیں کھیل کے میدان میں اس کی جذباتی اور اخلاقی نشو و نما ہوتی ہے۔ اس میں مقصد سے لگن، حوصلہ مندی، اتحاد، محنت اور اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں تعلیم اور تربیت کا ایک اہم حصہ ہیں۔ موجودہ تعلیمی نظریات میں ہم نصابی مشاغل کو بہت اونچا مقام دیا جاتا ہے اور اسے تعلیم کے سماجی مقاصد کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مدرسہ ایک کارخانہ ہے جہاں شہریوں کو ڈھالا جاتا ہے۔ مختلف ممالک مثلاً انگلینڈ، ترکی اور مصر وغیرہ کے تعلیمی اداروں میں زمانے قدیم سے ہی ان معاشرتی سرگرمیوں کو نصاب کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ موجودہ دور میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کی شخصیت کو ایسا ڈھالیں کہ وہ عمدہ کردار کے مالک، مضبوط، باہمت اور مستقل مزاج اور ملک کو ملت کے لیے مفید افراد بن سکیں۔ انگلستان کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت تھی جو مفتوحہ علاقوں کا کاروبار حکومت سنبھال سکیں، لہٰذا انہوں نے صفحہ نمبر 403 شروع سے ہی بچوں میں حب الوطنی کے علاوہ خود اعتمادی، قوت فیصلہ، بلند نگاہی، اتحاد و تعاون اور مسائل سمجھنے کی اہلیت پیدا کرنا تعلیم کا مقصد ٹھہرایا۔ اور ہم نصابی مشاغل کو نظام تعلیم میں بڑا اہم مقام دیا۔ اس کے نتیجے میں انگریزوں نے کم تعداد ہونے کے باوجود ایک ایسی بڑی سلطنت پر حکومت کی جہاں پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ ڈیوک آف ویلنگٹن نے کہا تھا کہ واٹر لو کی جنگ ایٹن کے کھیل کے میدانوں میں جیتی گئی۔ یاد رہے کہ ایٹن انگلستان کا ایک مشہور پبلک اسکول ہے جہاں طلبہ کو کھیلوں اور دیگر ہم نصابی سرگرمیوں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔
انگلستان کے علاوہ دوسرے مغربی ممالک میں بھی کھیل کود اور دوسری سرگرمیوں کی طرف بڑی توجہ دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی اب انہیں مناسب اہمیت دی جانے لگی ہے۔ ان پر عمل کرنے کے لیے ساز و سامان، مواقع اور سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ اگرچہ اب بھی کمر جماعت کی تعلیمی عمل کو ترجیح دی جاتی ہے اور بڑی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے۔ ہم نصابی مشاغل کی افادیت کے پیش نظر اس بات کی ضرورت ہے کہ مدارس، خاص کر پرائمری مدارس بھی ان کو باقاعدہ منظم صورت میں رائج کیا جائے۔ 3.3 ہم نصابی سرگرمیوں کے فوائد۔ مختصر طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نصابی مشاغل کی مدد سے: نمبر 1، بچوں کی نفسیاتی تقاضوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ نمبر 2، بچوں کو معاشرتی زندگی کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، بچوں میں مل جل کر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 4، بچوں کی خفیہ صلاحیتوں کو بیدار کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، بچوں میں نظم و ضبط کے قیام میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 6، بچوں کی اخلاقی تربیت کا مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، بچوں کو جمہوریت کی تعلیم ملتی ہے۔ نمبر 8، بچوں میں اپنی مدد آپ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 9، بچے فرصت کے اوقات کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 404۔ نمبر 10، تھکان سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 11، استاد اور شاگرد میں قریبی تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اور نمبر 12، مدرسے سے محبت پیدا ہوتی ہے اور یہی چیز گھر سے محبت اور بعض ازاں وطن سے محبت کا جذبہ پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ 3.4 اہم نکات۔ نمبر 1، تعلیم کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے حصے کا تعلق حصول علم سے ہے، جبکہ دوسرا حصہ تشکیل کردار ہے۔ نمبر 2، تعلیم کی 2 بنیادی خصوصیات ہیں: الف شعور اور ب استعمال، یعنی حرکی تصور۔ نمبر 3، ہم نصابی مشاغل کی بدولت بچے کی ذہنی نشو و نما کے علاوہ اس کی جسمانی، اخلاقی اور جذباتی نشو و نما بھی ہوتی ہے۔ نمبر 4، کچھ عرصے پہلے یہ خیال عام تھا کہ کتاب سے ہٹ کر جملہ مشاغل غیر نصابی سرگرمیاں ہیں۔ نمبر 5، اب یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ تعلیمی عمل کمرے جماعت سے باہر کی سرگرمیوں کے ذریعے بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، ہم نصابی سرگرمیوں سے طلباء کی جذباتی اور اخلاقی نشو و نما ہوتی ہے۔ نمبر 7، ڈیوک آف لنکٹن کا کہنا، واٹر لو کی جنگ ایٹن کے کھیل کے میدان میں جیتی گئی۔ نمبر 8، انگلستان، ترکی اور مصر کے درسگاہوں میں زمانہ قدیم سے ہی ہم نصابی سرگرمیوں کا رواج عام تھا۔ نمبر 9، ہم نصابی مشاغل کی مدد سے ہم بہت سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں، مثلاً مدارس میں نظم و ضبط کا مسئلہ، بچوں کی اخلاقی تربیت کا مسئلہ، کام نہ کرنے کا مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 405۔ 3.5 خود آزمائی نمبر 3۔ نمبر 1، مندرجہ ذیل بیانات میں صحیح غلط کی نشاندہی کیجیے۔ الف، جدید نظریہ تعلیم میں ہم نصابی مشاغل کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے، صحیح۔ ب، ہم نصابی مشاغل کو زائد انتصاب مشاغل کہا جاتا ہے، غلط۔ ہم نصابی مشاغل سے طلباء لاپرواہ ہو جاتے ہیں، غلط۔ موجودہ دور میں کھیل کے میدان کو بغیر چھت اور دیوار کا کمرہ جماعت کہا جاتا ہے، صحیح۔ مدرسہ ایک کارخانہ ہے جہاں شہریوں کو ڈھالا جاتا ہے، صحیح۔ ہم نصابی مشاغل سے بچوں کی جذباتی تربیت ہوتی ہے، صحیح۔ ہم نصابی مشاغل کی تدریس کے لیے بھی کمرے جماعت کی ضرورت ہے، غلط۔ علم بغیر عمل کے بیکار ہے، صحیح۔ نصابی مشاغل کو ہم نصابی سرگرمیاں بھی کہا جاتا ہے، غلط۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل میں سے موزوں ترین کا انتخاب کیجیے۔ نمبر 1، ایٹن کے کھیل کے میدان میں ایک جنگ جیتی گئی، پلاسی کی لڑائی، واٹر لو کی لڑائی، پانی پت کی لڑائی، فرانس کی لڑائی۔ اور اس کا جواب ہے واٹر لو کی لڑائی۔ نمبر 2، انسان کی بنیادی اور فطری خصوصیت یہ ہے: مدنی الطبع، تنہا پسند، شر پسند، قدامت پسند۔ جواب ہے اس کا مدنی الطبع۔ صفحہ نمبر 406۔ نمبر 3، ایٹن ایک پبلک اسکول ہے، یہ کس ملک میں واقع ہے؟ جرمنی، فرانس، برطانیہ، اٹلی۔ برطانیہ۔ ہم نصابی سرگرمیوں سے ایک سرگرمی یہ ہے: مروجہ مضامین، مدرسے کا نظام الاوقات، درسی کتب یا بزمی ادب۔ اور اس کا جواب ہے بزمی ادب۔ تضییع الاوقات سے کیا مراد ہے؟ وقت کا استعمال، وقت کا ضائع ہونا، وقت کی پابندی، وقت کی اہمیت۔ اور اس کا درست جواب ہے وقت کا ضائع ہونا۔ نمبر 4، ہم نصابی سرگرمیاں، انتخاب اور تنظیم کے اصول۔ صفحہ نمبر 407۔
4.1 نصابی وہم نصابی مشاغل کا باہمی ربط۔ یہ بات سب جانتے ہیں یا پچھلے یونٹوں میں آپ پر واضح ہو گئی ہوگی کہ جدید نظریہ تعلیم میں بچہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ استاد اور دیگر سرگرمیوں کو ثانوی حیثیت کا درجہ دیا گیا ہے۔ تمام تعلیمی نظام طالب علم کے گرد گھومتا ہے۔ بچے کے نفسیاتی تقاضے، اس کی خواہشات اور ضروریات ہر چیز پر مقدم سمجھے جاتے ہیں۔ تعلیم کو جدید نظریے میں سرگرمیوں کا نام دیا جا رہا ہے۔ موجودہ دور میں تدریس کی جدید تدابیر میں طالبات کا اشتراک اور تعاون اور امدادی سرگرمیاں مفید طریقہ کار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ امداد باہمی نصابی سرگرمیاں نہ صرف تدریس کو آسان اور مؤثر بناتی ہیں بلکہ درس اور ترتیب کی فضا کو خوشگوار بنانے میں نہایت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جو بچے نصابی سرگرمیوں میں دلچسپی نہیں لیتے اور ہر وقت ان کے ذہن پر نصابی سرگرمیوں کا خوف چھایا رہتا ہے، وہ بھی ہم نصابی سرگرمیوں میں شرکت کی وجہ سے نصابی مشاغل میں بھی بخوشی دلچسپی لیتے ہیں۔ اس طرح اسکول کے بچے نہ صرف مطلوبہ معلومات حاصل کرتے ہیں بلکہ حوصلہ افزائی سے وہ معلومات حاصل کرنے میں اپنے ساتھی بچوں سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان جدید تدابیر کی وجہ سے طلباء کی ذہنی الجھنیں دور ہو جاتی ہیں۔ جس قدر طلباء کا امدادی سرگرمیوں میں اشتراکیت و تعاون ہوگا، اسی قدر اساتذہ اور طلباء میں باہمی تعلق پیدا ہوگا اور یہی تعلق آگے چل کر ان کو بہتر معاشرتی زندگی کے نئے دور میں معلم اور متعلمین کے تعلق پر بہت زور دیا جا رہا ہے تاکہ تدریسی سرگرمیاں باہمی میل جول سے انجام پائیں، ان کی ذہنی اور علمی الجھنیں دور ہو سکیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ تدریس میں طلباء کو زیادہ سے زیادہ شریک کیا جائے اور تدریس کے عمل کو کمرے جماعت سے کھلے میدان میں لایا جائے تاکہ مختلف ہم نصابی سرگرمیوں یا سماجی مشاغل کی مدد سے نہ صرف وہ صحیح معلومات حاصل کریں بلکہ وہ شخصیت کی مکمل نشوونما کے سنہری اصول بھی سیکھ سکیں اور حالات سے مقابلہ کرنے کا سلیقہ اور حوصلہ بھی ان میں پیدا ہو سکے۔ مختلف سرگرمیوں کی مدد سے جو اشتراک و تعاون پیدا کیا جاتا ہے، اس سے طلباء کے ذہنوں میں سبق بہت آسانی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جن طلباء نے سماجی مشاغل میں حصہ لیا ہوتا ہے، گویا انہوں نے خود تدریس میں حصہ لیا اور اپنی مدد آپ کے تحت علم حاصل کیا۔ یہ بات بھی مانی گئی ہے کہ اپنی مدد آپ سے حاصل کیا ہوا علم پائیدار ہوتا ہے اور اس کے اثرات مستقل رہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 408۔ امدادی سرگرمیوں کی مدد سے نہ صرف طلباء کا کام آسان ہو جاتا ہے بلکہ طلباء کے تعاون سے اساتذہ کو بھی مدد ملتی ہے اور اس طرح وقت اور محنت میں بھی بچت ہوتی ہے۔ جدید تعلیمی نظام میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مدرسے کی تعلیمی سرگرمیاں اجتماعی طور پر کی جائیں جس میں طلباء عمل کریں اور اساتذہ صرف رہنمائی کریں۔ اسکول کی نصابی سرگرمیوں کی تدریسی میں طلباء کو اجتماعی کاموں میں جتنے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں گے اتنا ہی ان میں مل جل کر مشترکہ مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ ان میں ایک دوسرے سے ہمدردی اور ایثار کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہی وہ صفات ہیں جو معاشرے میں ان کو کامیابی کی طرف لے جائیں گی۔ وہ جس طرح اسکول میں مل جل کر ایک دوسرے سے تعاون کر کے مسائل حل کرتے ہیں، اسی طرح وہ اپنے خاندان اور معاشرے کے آئندہ مسائل بھی مل کر حل کریں گے۔ جب وہ اسکول میں اجتماعی کاموں میں مصروف ہوں گے تو ان میں اجتماعی احساسات فروغ پائیں گے جو زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ طلباء نیلی چڑیا جیسے تحریک، بزم ادب، سیر و تفریح اور مختلف تعلیمی اجلاسوں میں شرکت کریں گے جس سے ان کی انفرادیت سماجی ماحول میں نشوونما پائے گی جہاں وہ مشترکہ مفاد اور سرگرمیوں کو مد نظر رکھیں گے۔ رائے برن کے نزدیک جدید تعلیم فرد کی انفرادیت سے تعلق رکھتی ہے جس کی معاشرے میں ایک رکن کی حیثیت ہوتی ہے اور جس سے معاشرتی شعور فروغ پاتا ہے۔ جان ڈیوی کا کہنا ہے کہ مدرسہ معاشرے کا ترجمان ہے اور ایک چھوٹا سا معاشرہ ہے، لہذا یہاں معاشرے کی تمام سرگرمیاں ہونی چاہیے۔ طلباء میں اجتماعی کاموں کے ذریعے معاشرتی مطابقت کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔ 4.2 انتخاب اور تنظیم کے اصول۔ 4.21 سرگرمی کے مقاصد۔ الف طلباء میں نصابی سرگرمیوں کے بارے میں دلچسپی پیدا کرنا۔ ب مدرسے کے ماحول کو خوشگوار بنانا اور دلچسپ بنانا۔ ج نصابی سرگرمیوں کے متعلق طلباء کو اہمیت سے آگاہ کرنا۔ صفحہ نمبر 409۔
دال، مقاصد تعلیم کی دلچسپ انداز میں تشریح و تکمیل کرنا اور کوئی بہتر راہ متعین کرنا۔ ر، درس و تدریس کے عمل کو مفید اور مؤثر بنانا۔ س، طلبہ میں مل جل کر کام کرنے کی عادت ڈالنا اور معاشرتی مطابقت کی صلاحیت پیدا کرنا۔ ش، طلبہ کے اجتماعی احساسات کی پرورش کرنا۔ 4.2 سرگرمیوں کے انتخاب کے اصول۔ مدرسے میں طلبہ کی سرگرمیاں محرک کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان سے مراد تدریس میں طلبہ کا حصہ لینا ہے۔ یہ بات کہ انسان مل جل کر رہنے میں زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے، وہ ہمیشہ معاشرے کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا شوقین ہے۔ اگر اسکول کے بچے سرگرم ہیں تو تدریس میں دلچسپی لے گا اور اساتذہ کی باتوں کو سننے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ آج کے دور میں بچوں کی سرگرمیوں کو نصاب کا لازمی جز قرار دیا گیا ہے۔ ان سرگرمیوں سے طلبہ میں معاشرتی شعور پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے مستقبل کی تعبیر بھی کرتے ہیں۔ ان میں اتحاد، تعاون، ایثار، ہمدردی اور محبت جیسے اوصاف پیدا ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان میں احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے۔ ابتدائی جماعتوں میں سرگرمی سے مراد طلبہ کی جسمانی حرکات و سکنات ہیں۔ وہ حرکاتی گیت، کھیل کود، باغبانی، ماڈل سازی اور دوسری دستکاریوں کے ذریعے نئی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اس قسم کی تدریس کو عملی طریقے کا نام دیا جاتا ہے۔ ابتدائی جماعتوں میں اس طریقے کو زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر بچوں کو مسلسل مفید سرگرمیوں میں مصروف رکھا جائے تو وہ بتدریج عمل و تجربات کے ذریعے حقائق کا علم حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر سرگرمیوں کے انتخاب اور تنظیم و ترتیب میں کسی اصول کو مد نظر نہ رکھا جائے تو نفع کے بجائے وہ سرگرمیاں نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ذیل میں چند خصوصی تجاویز یا رہنما اصول دیے جا رہے ہیں جو سرگرمیوں کے انتخاب میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ 1، جس جماعت میں سرگرمیاں ترتیب دی جا رہی ہیں ان کی ذہنی اور طبعی عمر کا خیال رکھا جائے۔ 2، بچوں کو واضح ہدایات دی جائیں کہ انہوں نے کیا 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 ہے، ابھی مزید کیا کرنا ہے۔ 3، سرگرمیوں کو احتیاط سے تحریر کیا جائے۔ 4، تمام سرگرمیاں گروپ کی صورت میں ہونی چاہیے۔ 5، یہ وضاحت کی جائے کہ طلبہ نے کیا کرنا ہے، اساتذہ کی ذمہ داری کیا ہے اور کون سے کام ایسے ہیں جو مل کر ہوں گے۔ 6، ہر سرگرمی کو مرحلہ وار کیا جائے تاکہ اس سے تدریسی مقاصد پورے ہو سکیں۔ 7، تعلیمی مقاصد اور سرگرمیوں میں تعلق ہونا چاہیے۔ 8، سرگرمیاں تعلیمی لحاظ سے بھی بہتر اور دلچسپ ہوں۔ 9، سرگرمی کے نتائج سے طالبات کو آگاہ کیا جائے۔ 10، طلبہ کو زیادہ سے زیادہ بولنے اور از خود کام کرنے کے مواقع دیے جائیں تاکہ بچے اپنے خیالات کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ 11، بچوں کو زیادہ سے زیادہ اجتماعی سرگرمیوں میں مصروف رکھا جائے۔ 12، تمام سرگرمیاں بچوں کی ذہنی استعداد اور مضامین سے مناسبت اور دلچسپی کی حامل ہوں۔ 4.3 اہم نکات۔ جدید نظریہ تعلیم میں بچہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور دیگر نصابی سرگرمیوں کو ثانوی حیثیت دی گئی ہے۔ جو طلبہ ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتے وہ نصابی سرگرمیوں میں بھی اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہتے ہیں۔ ہم نصابی سرگرمیوں سے بچوں کی ذہنی الجھنوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ طلبہ کے تدریسی عمل میں تعاون سے وقت اور محنت میں بچت ہوتی ہے۔ ابتدائی جماعتوں میں بچہ حرکاتی گیت، باغبانی، نیلی چڑیا، بزم ادب اور سیر و تفریح جیسی سرگرمیوں کی مدد سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ دلچسپی پیدا کرنا، ماحول کو خوشگوار بنانا، اہمیت سے طلبہ کو آگاہ کرنا، مقاصد تعلیم کی تشریح و تکمیل کرنا، درس و تدریس کے عمل کو مفید بنانا، طلبہ میں مل جل کر کام کرنے کی عادت ڈالنا اور اجتماعی احساسات کی پرورش کرنا سرگرمیوں کے عام مقاصد ہیں۔ صفحہ نمبر 411۔ سرگرمیوں کے انتخاب میں مندرجہ ذیل اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ 1، طلبہ کی ذہنی اور طبعی عمر کا خیال۔ 2، گروپ کی صورت میں سرگرمیوں کا اہتمام۔ 3، تعلیمی مقاصد اور سرگرمی کا تعلق۔ 4، بچوں کی ذہنی استعداد اور مضامین سے مناسبت اور دلچسپی کی حامل سرگرمیاں ہی مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ 4.4 خود آزمائی نمبر 4۔ مندرجہ ذیل بیانات میں سے غلط اور صحیح کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1، سماجی مشاغل کے ذریعے معاشرتی قدروں کو سمجھنا آسان ہے، درست۔ نمبر 2، جدید نظریہ تعلیم میں استاد کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، غلط۔ بچوں کے مکمل نشوونما کے لیے ہم نصابی سرگرمیوں کی کوئی اہمیت نہیں، غلط۔ ہم نصابی سرگرمیوں کے ذریعے طالبات کی محرکاتی قوتی فروغ پاتی ہیں، درست۔ جدید نظریہ تعلیم میں اسکول کی سرگرمیوں کو انفرادی طور پر کرنے پر زور دیا گیا ہے، غلط۔ آج بچوں کو صرف مستقبل کے لیے تیار کرنا تعلیم کا مقصد ہے۔
غلط۔ ابتدائی جماعتوں میں ہم نصابی سرگرمیوں کے اہتمام کی کوئی ضرورت نہیں۔ غلط۔ جان ڈیوی کا کہنا ہے کہ مدرسہ معاشرے کا ترجمان ہے۔ درست۔ رائے بنڈ کے نزدیک جدید تعلیم فرد کی انفرادیت سے تعلق رکھتی ہے۔ درست۔ طلبہ میں اجتماعی کاموں کے ذریعے معاشرتی مطابقت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ درست۔ صفحہ نمبر 412۔ نمبر 5، چند اہم ہم نصابی سرگرمیاں۔ یونٹ کے پچھلے حصوں میں ہم نصابی سرگرمیوں کے بارے میں کافی کچھ کہا جا چکا ہے۔ یہاں اس باب میں مختصراً ان ہم نصابی سرگرمیوں کا ذکر کیا جائے گا جن کا اہتمام ابتدائی مدارس میں عموماً کیا جا سکتا ہے۔ ہم نصابی سرگرمیوں کی اقسام 5.1۔ کائنڈس آف کیریکولر ایکٹیویٹیز۔ ہم نصابی سرگرمیاں بے شمار ہیں۔ آسانی کی خاطر ان کے موضوعات کے لحاظ سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اسکول اور تعلیمی ادارے اپنی مالی اور اقتصادی حیثیت کے اعتبار سے ان سرگرمیوں کو اپنے اداروں میں اختیار کرتے ہیں۔ بعض تعلیمی ادارے اپنے فلسفہ تعلیم کے مطابق ہم نصابی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں۔ ذیل میں ہم نصابی سرگرمیوں کی قسمیں واضح کی جا رہی ہیں۔ 1، ادبی و علمی سرگرمیاں، لٹریری اینڈ ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز۔ اس میں مندرجہ ذیل سرگرمیاں شامل کی جاتی ہیں۔ 1، مختلف شعراء اور ادیبوں کی یوم کی محفلیں۔ 2، شعر و شاعری کی انجمنیں اور محفلیں، اسکول طلبہ شاعروں کا مشاعرہ۔ 3، بیت بازی کے مقابلے۔ 4، ادبی موضوعات پر تقریری مقابلے۔ 5، علمی اور معلوماتی موضوعات پر مباحثے، مذاکرے، مختلف مضامین کی انجمنیں۔ 6، ادبی شہپاروں کے بلند خوانی کے مقابلے۔ 7، ادبی نیلام گھر جس میں ادب پر مبنی سوالات کے جوابات حاصل کیے جائیں۔ 8، تختہ سیاہ پر تحریر کا مقابلہ۔ 9، مختلف شعراء اور ادیبوں کی حیثیت کا تجزیہ ادبی عدالت میں۔ 10، افسانوی ادب اور ناولوں پر تبصرے اور تنقید کریں۔ تنقیدیں۔ صفحہ نمبر 413۔ نمبر 11، ڈرامے کے اقتباسات کو ڈرامائی انداز میں ادا کرنے کا مقابلہ۔ نمبر 12، اسٹیج پر کوئی ڈرامہ کھیلنا۔ نمبر 13، ادبی ڈراموں کے کردار کی نقل پیش کرنا۔ نمبر 14، ناولوں کے اقتباسات کی جانچ کرنا، یعنی ناولوں کے مصنف کو دریافت کرنا۔ نمبر 15، طلبہ کے تحریر کردہ افسانوں اور کہانیوں کا مقابلہ، دیواری میگزین اور اخبار کی اشاعت۔ نمبر 2، سائنسی سرگرمیاں، سائنٹیفک ایکٹیویٹیز۔ نمبر 1، اسکولوں میں سائنسی سامان اور ماڈلوں کی نمائش۔ نمبر 2، سائنسی نیلام گھر، یعنی سائنس کے موضوعات پر سوالات کے جوابات حاصل کرنا۔ نمبر 3، سائنسی تجربات اور ایجادات کی نمائش۔ نمبر 3، مذہبی سرگرمیاں، ریلیجیس ایکٹیویٹیز۔ نمبر 1، حمد و نعت خوانی کے مقابلے۔ نمبر 2، میلاد النبی۔ نمبر 3، قرأت کا مقابلہ۔ نمبر 4، اسلامی نیلام گھر، یعنی اسلامی موضوعات پر سوالات کے جوابات حاصل کرنا۔ نمبر 5، اسلامی بزرگوں کی ایام کی محفلیں۔ نمبر 4، قومی و معاشرتی سرگرمیاں، نیشنل اینڈ سوشل ایکٹیویٹیز۔ نمبر 1، معاشرتی تقاریب، اسکول کی کامیابی کی تقاریب، شاندار سالانہ نتائج کی تقریب، کسی مخیر شخص کے ساتھ ایک شام، کسی سماجی شخصیت کے ساتھ ملاقات کی تقریب، قومی رہنماؤں کی یاد میں جلسے اور تقریری مقابلے، یوم پاکستان، یوم آزادی، یوم دفاع، یوم جمہوریت وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2، اسکاؤٹنگ، اسکولوں میں امداد باہمی کی انجمن، گرلز گائیڈنگ، جونیئر ہلال احمر۔ صفحہ نمبر 414۔ نمبر 5، کھیل کود کی سرگرمیاں، گیمز اینڈ ایتھلیٹک ایکٹیویٹیز۔ نمبر 1، مختلف کھیلوں کے میچ، داخلی اور خارجی ٹیموں سے مقابلہ۔ نمبر 2، جسمانی بناوٹ کا مقابلہ، جسمانی صحت کی نمائش۔ نمبر 3، مختلف کھیل کے مقابلے، مثلاً لمبی چھلانگ، اونچی چھلانگ، مختلف فاصلے کے دوڑے اور جسمانی ورزشیں وغیرہ، کشتی رانی، مکہ بازی، جسمانی کرتبوں کا مظاہرہ وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 6، مختلف مشاغل، ویریس ہابیز۔ نمبر 1، ٹکٹ جمع کرنا، مختلف پھولوں کی پتیاں جمع کرنا، مختلف قسم اور رنگ کی تتلیاں جمع کرنا۔ نمبر 2، فوٹوگرافی، مصوری، نقاشی، مجسمہ سازی، ماڈل سازی۔ نمبر 3، ادبی مشاغل، مثلاً کہانی نویسی، افسانہ نگاری، شعر و شاعری کرنا، قلمی دوستی۔
نمبر 7 دیگر مشاغل ادر ہابیز، باغبانی کرنا، قدرتی مناظر کی سیر کرنا، دریا میں نہانا، سمندر سے سیپیاں جمع کرنا، موسیقی سیکھنا، چڑیا گھر کی سیر کرنا وغیرہ وغیرہ۔ 5.2 چند اہم ہم نصابی سرگرمیاں۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ کامیاب اور تدریس سے دلچسپی رکھنے والے اساتذہ موقع کی مناسبت سے اپنے طلبہ کے لیے کئی ایک اہم ہم نصابی سرگرمیوں یا سماجی مشاغل کا اہتمام کر لیتے ہیں، تاہم ان کی آسانی کے لیے ذیل میں ایک فہرست دی جا رہی ہے۔ ان میں سے وقت کی ضرورت کے مطابق انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 مختلف اخلاقی اور سبق آموز کہانیوں کا سنانا۔ نمبر 2 مختلف دیسی کھیل وغیرہ۔ نمبر 3 باغبانی۔ صفحہ نمبر 415۔ نمبر 4 دستکاری۔ تنقیدیں۔ نمبر 4 دستکاری، صفحہ نمبر 415۔ نمبر 5 ہلال احمر۔ نمبر 6 انجمن صفائی بریکٹ میں کلاس کی حد تک۔ نمبر 7 انجمن جماعت بریکٹ میں معلمہ کی عدم موجودگی میں جماعت کا نظم و ضبط قائم ہے۔ نمبر 8 اپنی مدد آپ۔ نمبر 9 دوستی کی انجمن۔ نمبر 10 اساتذہ طلبہ کی انجمن۔ نمبر 11 ٹکٹیں جمع کرنا۔ نمبر 12 سکے جمع کرنا۔ نمبر 13 پرندوں کے پر جمع کرنا۔ نمبر 14 مختلف پھول اور بیج جمع کرنا۔ نمبر 15 مختلف دستکاری کے نمونے جمع کرنا۔ نمبر 16 اہم شخصیات اور مقامات کی تصاویر جمع کرنا۔ نمبر 17 ماڈل سازی کرنا۔ نمبر 18 مصوری اور نقاشی۔ نمبر 19 نیلی چڑیا یعنی گرل گائیڈ اسکاؤٹنگ۔ نمبر 20 حرکاتی گیت۔ نمبر 21 نقالی وغیرہ۔ نمبر 22 سادے ڈرامے اور تمثیلیں۔ نمبر 23 مختلف معاشرتی قدروں کے بارے میں پروگرام۔ نمبر 24 تقاریر وغیرہ۔ نمبر 25 تحریری مقابلے بریکٹ میں اگر جماعت پنجم کے طالبات اس قابل ہوں بریکٹ بند۔ صفحہ نمبر 416۔ 5.3 بچوں کے لیے چند مخصوص سرگرمیاں۔ ذیل میں 3 سرگرمیوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو ابتدائی مدارس کے بچوں کے لیے ضروری اور لازمی ہیں۔ ان میں سے سرگرمی نمبر 1 اور سرگرمی نمبر 2 کا تعلق کھیل سے ہے، جبکہ سرگرمی نمبر 3 کا تعلق ایک تحریک سے ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ابتدائی مدارس کے طلبہ کو سماجی مشاغل میں بہت اچھے طریقے سے شریک کیا جا سکتا ہے۔ 5.3.1 سرگرمی نمبر 1۔ یہ سرگرمی کچھ اس طرح ہے کہ جماعت کا ایک لیڈر لڑکا ایک دائرہ یا میز پر مختلف چیزیں مثلاً گلاس، چمچہ، صابن، چلمچی، انڈا، کٹورا، برش، قلم اور کتاب وغیرہ رکھ دے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ ان چیزوں کا انتخاب اپنی سہولت کو مد نظر رکھ کر کیا جا سکتا ہے بریکٹ بند۔ اب سیٹی بجنے پر کلاس کے سب بچے دور سے دوڑ کر آئیں اور صرف نصف منٹ میں ان کو دیکھ کر الٹا منہ کر کے 20 قدم پر لے جا کر ان دیکھی ہوئی چیزوں کے نام ایک کاغذ پر لکھ لیں۔ دیکھا جائے گا کہ کس بچے کی قوت مشاہدہ اور حافظہ تیز ہے۔ جس نے زیادہ سے زیادہ یہ نام ٹھیک لکھ دیے ہیں۔ جو بچے نصف یا نصف سے کم لکھیں انہیں ایک موقع اور دینا چاہیے۔ بڑے بچوں کے لیے تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ 5.3.2 سرگرمی نمبر 2۔ تمام بچے ایک بہت بڑے دائرے میں کھڑے ہو جائیں۔ ایک بچہ کوئی خاص گتے کا بنا ہوا چہرہ منہ پر چڑھا کر جادوگر بن جائے۔ تمام بچے زور سے پکاریں گے جادوگر آیا، جادوگر آیا۔ جادوگر دوڑ کر کسی بچے کو چھوئے گا۔ جو لڑکا چھوا جائے گا وہ جادوگر بن کر ایک ہاتھ کو اس مقام پر رکھے جہاں جادوگر کا ہاتھ لگا تھا۔ پہلے بچے کی طرح دوڑے گا اور دوسرے بچے کو ہاتھ لگائے گا۔ پہلا جادوگر بچوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس طرح یہ کھیل جاری رہے گا۔ 5.3.3 سرگرمی نمبر 3۔ اس خیال کے پیش نظر کہ آج کل کے بچے کو معاشرے کا ایک اہم رکن بننا ہے اور آئندہ نسلوں کی تربیت اسی کے ہاتھوں میں ہونی ہے، لارڈ بیڈن اور مسز بیڈن نے بچوں کے لیے گرل گائیڈ اور اسکاؤٹنگ کی تحریکیں شروع کیں تاکہ بچے ان تحریکوں میں شامل ہو کر سماجی مشاغل میں حصہ لے کر بامقصد تعلیم حاصل کریں۔ صفحہ نمبر 417۔ 5.4 اہم نکات۔ نمبر 1 ہم نصابی مشاغل کو 5 گروپوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 علمی و ادبی سرگرمیاں۔ نمبر 2 تفریحی مشاغل۔ نمبر 3 معاشرتی مشاغل۔ نمبر 4 کھیل کود۔ نمبر 5 متفرق مشاغل۔ نمبر 2 ابتدائی مدارس میں کئی سرگرمیوں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے مگر ان میں سب سے اہم نیلی چڑیا کی تحریک ہے جو بچوں کو سماجی مشاغل میں شریک کرنے کا ایک نہایت اہم ذریعہ ہے۔ نمبر 3 نیلی چڑیا کبنگ کے متوازی تحریک ہے لیکن اغراض و مقاصد مختلف ہیں۔ نمبر 4 لارڈ بیڈن یاول نے اس تحریک کو 1909 میں شروع کیا۔ 5.5 خود آزمائی۔ نمبر 5 خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ نمبر 1
ابتدائی سطح پر ہم نصابی مشاغل کو ڈیش گروپوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 5 نمبر 2 اہم شخصیات اور مقامات کی ڈیش جمع کرنا بھی ایک مشغلہ ہے۔ تصاویر۔ نمبر 3 آج کی لڑکی نے کل معاشرے کا ایک اہم ڈیش بننا ہے۔ رکن۔ نمبر 4 نیلی ڈیش ایک نہایت ہی مفید تحریک ہے۔ چڑیا۔ نمبر 5 جماعت پنجم کی ڈیش کئی سماجی مشاغل میں شریک ہو سکتی ہیں۔ طالبات۔ نمبر 2 مدد ذیل بیانات میں سے موثر ترین جواب کا انتخاب کیجیے۔ نمبر 1 ابتدائی جماعتوں میں رائج کی جانے والی سرگرمی: الف ہلال احمر، ب نیلی چڑیا، جیم کھیل کود، دال مندرجہ بالا سب کے سب۔ جواب: مندرجہ بالا سب کے سب۔ صفحہ نمبر 418۔ نمبر 2 تحریک کے بانی کا نام: لارڈ ویسل، لارڈ میکالے، لارڈ بیڈن یاول یا لارڈ رائے برن، اور اس کا جواب ہے لارڈ بیڈن یاول۔ نمبر 3 نیلی چڑیا کی تحریک کب شروع ہوئی؟ 1909، 1919، 1929، 1939، اور اس کا جواب ہے 1909۔ نمبر 4 نیلی چڑیا کس تحریک کے متوازی ہے؟ اسکاؤٹنگ، کبنگ، گرل گائیڈ، چھوٹی گرل گائیڈ، کبنگ۔ نمبر 5 ہم نصابی مشاغل میں شامل نہیں ہیں: معاشرتی علوم کی تدریس، بزم ادب کا قیام، باغبانی کی انجمن کا قیام، ٹکٹوں اور سکوں کا جمع کرنا، اور اس کا جواب ہے معاشرتی علوم کی تدریس۔ فرہنگ یعنی ڈکشنری: الفاظ اور معنی: احکامات، حکم کی جمع، استوار، مضبوط، انکشاف، نئی بات کا معلوم ہونا، افادی، فائدہ مند، تخلیقی اظہار، ذاتی اور مفید خیالات کا اظہار، تدوین، کسی چیز کو ترتیب دے کر پورا کرنا، روشناس، واقف ہونا، سرگرمیاں، عملی مشاغل، عددی شعور، عادات کی سمجھ بوجھ، عصری تقاضے، موجودہ زمانے کی ضروریات، عکاسی کرنا، تصویر پیش کرنا، غور و خوض، غور و فکر کرنا، سوچنا، مستفید ہونا، فائدہ اٹھانا، مجرد تصورات، ذہنی خیالات، مسودے، لکھا ہوا تحریری مواد، مشاہدے، دیکھنا، جائزہ لینا، مطلوبہ، جو چیز ضرورت ہو، معاشرتی شعور، معاشرے کی سوجھ بوجھ، معاشرتی قدرے، کسی معاشرے کے رسم و رواج، معیوب، جس میں عیب یا خامی ہو، مفتوحہ، جسے فتح کیا گیا ہو، مقدم، سب سے پہلے، مقرون اشیاء، وہ اشیاء جن کو دیکھا جا سکے، ملت، قوم، منتقلی، تبدیلی، ہمہ پہلو، ہر لحاظ سے۔